کنسپٹ آف اسلام کی اگر ہم بات کریں تو بچوں اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک عربی زبان کا لفظ ہے. اسلام کو پرائمریلی اگر ہم دیکھیں تو اسلام سلم سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, جس کے معنی ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ پیس اینڈ سبمیشن, جھک جانا. سلم یعنی کہ از اے روٹ ورڈ, اس میں سے اسلام نکلا ہے جس کے معنی ہے امن اور جھک جانا. تو اسلام کو پرائمریلی اگر ہم یہاں پہ ڈیفائن کریں, اس کے اوپر آپ انالیسس بھی کر سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک امن کا دین ہے. اور اسلام, اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک جو کنفلکٹنگ آرگیومنٹ آتا ہے کہ جھک بھی جانا ہے اور امن بھی قائم کرنا ہے, تو لہٰذا یہاں پہ یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ جھک جانا اور امن سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی عبادت بجا لانا, رب کی بنائی ہوئی جو قوانین ہیں, جو ہدایتیں ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد کرنا. اسی کے ذریعے ہی اس دنیا کا امن قائم ہو سکتا ہے. اسلام کا جو پرپس ہے یا اسلام کا جو میننگ ہے وہ واضح طور پر قرآن کریم میں بھی بتا دیا گیا. اس کے بعد یہاں پہ جو ترجمہ لکھا گیا یہ کاپی پیسٹ ترجمہ ہوتا ہے. ادھر آپ دیکھیں تو یہ قرآن ہوگا, آگے لکھا ہوگا 3:1:9. آپ نے اس کو اس طریقے سے نہیں لکھنا, سمپلی القرآن. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اور لارڈ ناٹ فار. اب یہاں پہ یہ جو ترجمہ ہے, آپ میں سے جو لوگ یہ جو ترجمہ آپ دیکھیں گے یا کہیں پہ کوئی یاد کرنے کی آن لائن کوشش کریں گے تو وہاں پہ ورڈز ڈفرنٹ ہوں گے. ناٹ فار ناٹ, ہاس تو کریٹڈ, آل دس. اب یہاں پہ آپ کو یہ مشکل لگے گا اردو میں ترجمہ یاد کرنا, یا پھر آپ کو انگریزی میں ترجمہ یاد کرنا. آپ نے اس کو اس طرح یاد نہیں کرنا. اب میں آپ لوگوں کو وہ الگ سے بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو یاد کس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اسلام کا جو پرپس اور میننگ ہے کہ بھائی اسی لیے تو ہمارے پاس بنیادی طور پہ جو تخلیق ہے یا جو آپ کی تمام کریشن ہے, اس کی بنیادی پیچھے ریزن ہی یہ ہے, یا خلقت کی تخلیق کا معنی و مطلب یہ ہے کہ وہ رب کی عبادت بجا لائے, اس کے سامنے جھک جائے. اور رب جو ہے وہ اس کا خالق ہے. هو الذی خلق السماوات والارض, کہ رب جو ہے ہی از وہی رب ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو کریٹ کیا. تو یہ جو جس نے کریٹ کیا, اب دا تھنگ اس کہ آپ کہتے ہیں فلاں بندے کا میں نوکر ہوں جی, فلاں بندے نے مجھے پے کیا ہے, میں اس کو اب سبمٹڈ ہوں, میں وہ جو مجھے کہے میں کروں. تو بھائی جب زمین و آسمان اس نے تخلیق کیا تو پرائمریلی اس دنیا کی جو بگننگ اور اینڈ ہے, ٹھیک ہے, جو اول اور آخر ہے, جو ظاہر اور باطن ہے, وہ سب رب کا ہے. تو لہٰذا جو اسلام ہے اس کا میننگ اور میسج یہ ہے کہ رب ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جھک جانا. کیوں جھک جانا؟ کیونکہ یہ تخلیق اسی کی, وہ خالق ہے. تو خالق کو یہ جچتا ہے کہ اس کے سامنے جھک جایا جائے. یعنی کہ اب وہ جو سبمیشن ہے اس کے پیچھے ریزن دے رہا ہے اسلام. ہم یہاں پہ اس چیز کو کہیں گے کہ اسلام جو ہے جتنا وہ ریزننگ کرتا ہے, جتنا وہ پریکٹیکل دین ہے, اتنا شاید کوئی بھی نہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا معنی کیا ہے. اب انسان جو ہے, یہ آپ کے نا پرائمریلی یہاں پہ آپ کا ڈائریکٹ کوسچن نہیں آ رہا, یہ آپ کے وہ پوائنٹس ہیں کہ جو آپ نے لینے ہیں, جن کی بیسس پہ آپ بیس بنائیں گے. مین از دا کراؤن آف کریشن. پہلی بات کیا ہے کہ اسلام کیا ہے. اسلام کے اندر کیا ہے؟ جھک جانا. کس کے سامنے؟ رب کے سامنے. رب کون ہے؟ وہ خالق ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا. مین از دا کراؤن آف کریشن, اشرف المخلوقات ہے انسان. اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی وہ کیا کرے, رب کے سامنے جھک جائے, اس کی عبادت بجا لے. اور رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بھائی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا, کیونکہ انسان جو ہے وہ رب کا نائب اور خلیفہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ اوپر والے کا, اینڈ وی ہیو انڈیڈ کریٹڈ اے مین ان دا بیسٹ آف موڈس, انی جاہل فی الارض خلیفہ, اور ہم نے زمین پہ انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ مختص کیا. اب آپ نے صرف اتنی سی آیت پیپر میں کوٹ کرنی, پوری آیت آپ نے نہیں کرنی. اور ایک اور چیز, پوری لمبی چوڑی آیت بھی نہیں لکھنی, اتنی سی آیت لکھنی ہے, آیت یاد رہے ٹھیک ہے, نہیں تو ترجمہ لکھنا ہے. یہ آیات ساری کی ساری آپ نے یاد نہیں کرنی, یہ صرف آپ کا آیات بینک بنانے کے لیے ہے کہ بھائی آپ کے پاس کمپائل فارم میں ہو, آپ سلائیڈ پڑھ رہے ہو, ساتھ ہی آپ آیت بھی پڑھ لیں, آپ کو یاد رہ جائے, آپ کہیں پہ کوٹ کر لیں. ایک اور چیز, ضروری نہیں ہے جس ٹاپک میں جو آیت پڑھی ہے وہ وہیں پہ کوٹ کرنی ہے, آپ اس کو کہیں اور بھی کوٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ آپ کو ضرورت محسوس ہو. یہ آیات بھی آپ کو میں بتاؤں کہ شعر کی طرح آپ اس کا کانٹیکسٹ بنا کے جس طرح اس کو لکھ دیتے ہیں نا, آیات کا بھی کوئی کانٹیکسٹ بنا کے آپ ان کو مینشن کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس چیز کو اس طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے. The creation of life and death is a trial of see how man acts. اب آگے ہمارے پاس انسان کے لیے یہ جو موت اور زندگی ہے یا اس کے درمیان کی جو تفریق ہے, پرائمریلی یہ اس انسان کے لیے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ راہ امتحان ہے, ججمنٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور وہ اس امتحان میں کس حد تک پاس ہوتا ہے.
अगेन वो रब है कि जिसने जो मौत और जिंदगी के ऊपर खालिक और कादिर है, और रब के नजदीक सबसे बेहतर कौन है कि जो तकवा रखता है, जो मुत्तकी है। लिहाजा ये फिर अगेन हम ये कहते हैं कि इस्लाम का मीनिंग और मैसेज वही है कि रब के सामने झुक जाना, अमन कायम करना। फिर उसके बाद यानी कि इस्लाम का पहला मैसेज क्या है? तौहीद, रब को एक मानना, उसके सामने झुक जाना। क्योंकि इंसान, और इसकी रीजन क्या है, वाई, क्यों रब के सामने झुक जाना या क्यों तौहीद को हमने बजा लाना है? क्योंकि रब मालिक और खालिक है, उसने तख्लीक किया दुनिया जहान को, इंसान को, और न सिर्फ तख्लीक किया बल्कि अहसनुल तकवीम, उसको बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। और उसकी तख्लीक के पीछे मकसद ही ये है, क्योंकि रब ने कहा कि मैंने अपना नायब और खलीफा बनाया। जब कोई आपका नायब है, जब कोई आपका खलीफा है, तो ही इज बाउंड टू टेक योर मैसेज टू द वर्ल्ड। आई एम टीचिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एस अकेडमी, तो मुझे इनका जो पोर्टफोलियो, जो मुझे ये कमांड देंगे, मैं उसी को आगे कन्वे करूं ना। तो सेम गोज फॉर हियर। अब अगली चीज, तौहीद के बाद अब आगे इस्लाम हमें क्या बताता है, यानी कि हम अभी प्राइमरीली ये पढ़ें कि इस्लाम है क्या। इस्लाम एक दीन है, उसकी बेसिस, उसका एक सतून हमने देखा, और उस सतून के ऊपर हमने आगे डिस्कशन की। तो अगली चीज है, इस्लाम कमांड करता है फॉलो करने को सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप नबी करीम खातमुन नबीयीन, आपकी इत्बाए सुन्ना का दर्स देता है इस्लाम। क्योंकि कुरान एक थ्योरी है, सुन्नत उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी कि ए ईमान वालों, वो लोग जो ईमान लेकर आए हो, जो अपने आप को इस्लाम के दायरे कार में शामिल कर रहे हो, जो खुद को मुसलमान कहते हो, अल्लाह और उसके नबी की अताहत बजा लाओ, और उन लोगों की कि जिनको तुम्हारे अंदर अथॉरिटी दी गई। अब ये चीज हम आगे जाके एनालाइज करेंगे जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे कि ये अब जो जिनको अथॉरिटी दी गई, इनसे क्या मुराद है? क्या इनसे मुराद खुलफा है? क्या इनसे मुराद आपकी हुकूमत वक्त के लोग हैं? क्या इनसे मुराद आपके वली हैं, इमाम हैं? ये चीज बहुत जरूरी है इसको समझना। तो इस्लाम का पहला मैसेज तौहीद, रब के सामने झुक जाना। रब कौन है? जो खालिक है, जो तमाम जहानों, तमाम जमानों का, जिसने इंसान को नायब और खलीफा बनाया, इंसान को बाउंड किया। और फिर उसके बाद अगली चीज है इत्बाए सुन्ना। सुन्ना किसकी? नबी करीम खातमुन नबीयीन की। ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। इस्लाम का अगर मैं कहूं तो एक वन लाइनर क्या है? रब और उसके रसूल की अताहत करना। और जब हम कहते हैं कि इत्बाए रब और इत्बाए सुन्ना, तो इसकी जो मिलाप है उसको हम कहते हैं शरीयत। ठीक है, तौहीद और रिसालत का जो अमलगम है उसको हम शरीयत कहते हैं, और शरीयत के ऊपर अमल पैरा होने को हम तरीकत कहते हैं। मलिक बिन अनस ये कहते हैं, आप या जिस तरह आप कहते हैं ना, हजरत मलिक बिन अनस से ये रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक तुम इनको थामे रखोगे सीधी राह से नहीं भटकोगे। और वो कौन सी दो चीजें हैं? रब की किताब यानी कि कुरान करीम और सुन्ना। अब ये एक बेसिकली आप ये मैं आपको बताऊं कि अगेन ये हमारा एक कॉपी पेस्ट है कि जिसमें आपको मिशकात वॉल्यूम 1 हदीस फला फला मिल जाता है। आपने ये नहीं करना, आपने सिर्फ अल हदीस लिखना है, हदीस लिखना है। ठीक है, अगर और एक और चीज, हदीस के एग्जैक्ट वर्ड्स आपको याद नहीं रहते। मिसाल के तौर पे आपको याद रहता है कि अल्लाह के नबी ने कहा मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और सुन्ना, जब तक तुम इनको थामे रखोगे तुम रस्ते से नहीं भटकोगे। यानी कि आपने कुरान और सुन्ना को पहले कोट कर दिया, तो उसको मफहूम कर दीजिए। ठीक है, यानी कि मतलब आप वही कन्वे कर रहे हैं। समझ आ गई ये बात? अब इस्लाम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? अब ये आप इधर इस डब्बे में देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये रेफरेंस है। दिस इज हाउ यू हैव टू रेफर टू पर्टिकुलर पर्सन। किताब याद है? ठीक है, नहीं है प्राइमरीली सिर्फ ये कह दें, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये कह रहे हैं कि आई हैव ऑलवेज हेल्ड द रिलीजन ऑफ मोहम्मद एट हाई एस्टीमेट बिकॉज ऑफ इट्स वंडरफुल विटलिटी। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, जिसकी आप तबलीग कर रहे हैं, जिसके आप प्रीचर हैं, उसको मैंने हमेशा एक बहुत आला सतह पर रखा और बहुत आला सतह पर पाया। क्यों? क्योंकि उसकी विटलिटी, यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। वो जिंदगी की हर एक शोबा जिंदगी पर बात करता है, हर एक शोबा जिंदगी के ऊपर गाइडलाइन फराहम करता है।
اسلام کے جو بنیادی کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہے کہ یہ بیس کرتا ہے ڈیوائن ریولیوشن کے اوپر، رب کی طرف سے نازل کی گئی وحی کے اوپر. آپ کی میری بات نہیں ہے، اور نہ کہ خدا کی انڈائریکٹ سپیچ ہے، بلکہ خدا کی یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے. یہ اس کا پہلا کریکٹر ہے کہ یہ وحی یا رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، رب کی تعلیمات کے اوپر بیس کرتا ہے. کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ مکمل زندگی کا ایک آپ کہیں کہ گزارنے کا طریقہ کار ہے. کس طریقے سے کہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کو اگر آپ کھولیں تو آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ ایک طالب علم ہیں، آپ ایک بیوی ہیں، شوہر ہیں، استاد ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، آپ تمام کے لیے ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے. زکوٰۃ سے لے کر طلاق کے معاملات تک، شادی سے لے کر دفنانے تک کی تمام ریچولز کو یہ ایک پراپرلی آپ کو بتاتا ہے. دینی و دنیاوی زندگی، معیشت، سیاست، سماجی تمام پہلوؤں کے اوپر یہ بات کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد جو آپ کی انڈیویجولزم اینڈ کلیکٹیوزم ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے درمیان ایک بیلنس مینٹین کرتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ چار لوگ اگر غلط بات کریں گے تو وہ غلط ٹھیک ہو جائے گی، اور ایک شخص کی ٹھیک بات غلط ہوگی. کوئی رائے برابر بھی نیکی کرے، چاہے چار مل کے کریں یا کوئی ایک کرے، اس کی جو سزا و جزا ہے وہ ایک سی ہوگی. اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے یونٹی آف میٹر اینڈ اسپرٹ، سمپلسٹی، ریشنلزم، پریکٹیکلزم، یونیورسلٹی، ہیومنزم. ان کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی ون بائی ون. اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. پھر اس کے بعد اسلام کے ایکسپوزیشن کے اوپر بات کریں گے کہ کن 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 چیزوں کے اوپر یہ بیس کرتا ہے، کمپوزیشن اس کی کیا ہے، اس کے فنڈامنٹل آرٹیکلز کون کون سے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے سسٹمز کون کون سے ہیں. اور پروفیسر H.A.R. گب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. یہ اگین ایک اور ریفرنس ہو گیا. دس از ہاؤ یو آر سپوز ٹو ریفر. تھینک یو سو مچ اینڈ دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، اور اللہ حافظ اینڈ گڈ لک ایوری بڈی.